اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب پہلے کوئی گناہ کرتا ہے پہلی بار تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس کی برائی کو وہ ہر وقت ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی صاف سفید کپڑے پر ایک کالا داغ لگتا ہے۔ وہ ہر وقت دیکھنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اگر اس نے متنبہ ہو کر توبہ کر لی اور آئندہ گناہ سے باز آ گیا تو وہ نقطہ جو اس کے دل پر لگا تھا وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر اس نے پرواہ نہ کی بلکہ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا گیا تو ہر گناہ پر ایک نقطہ سیاہ کا اضافہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دل کا صفحہ ان نقطوں سے بالکل سیاہ ہو جائے گا۔ اس کے قلب کی اس وقت یہ حالت ہو جائے گی جیسے کوئی برتن اوندھا رکھا ہو کہ اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو فوراً باہر آ جاتی ہے، اندر کوئی چیز داخل ہی نہیں ہوتی۔ اور اسی کو قرآن کریم نے دوسری جگہ ران سے تعبیر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس لیے کیونکہ وہ دل سخت ہو گیا اور اس پر سیاہ نقطے لگ گئے تو کوئی خیر اور نیکی کی بات اس کے دل میں نہیں جم۔ اس وقت اس کے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے جسے تعبیر کیا گیا ہے کہ حدیث میں کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، یعنی وہ نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھتا ہے اور نہ کسی برائی کو برائی سمجھتا ہے، بلکہ اللہ بچائے معاملہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے کہ جو گناہ ہے اس کو اچھا سمجھا، جو عیب ہے اس کو ہنر سمجھا، جو برائی ہے تو اس کو نیکی سمجھا، یعنی برائی کی برائی دل میں نہیں آتی، لہذا انسان اس میں کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ ان کے دل سخت کر دیے ہم نے، تو اس کے معنی یہی ہیں کہ اب ان کے دلوں میں ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ وہ کسی اچھی بات کو اچھا نہیں سمجھتے، کسی برائی کو برا نہیں سمجھتے۔ اور یہ ایک بزرگوں نے تجربہ بھی بتایا ہے اور اس کو اس طرح تعبیر بھی کیا ہے کہ ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها، کہ کوئی آدمی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا نقد بدلہ اس کو دنیا ہی میں اس طرح ملتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور نیکی کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ نیکی جو ہے وہ دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ جب انسان نے کوئی نیکی کر لی تو وہ نیکی خود اس کو آمادہ کرے گی کہ وہ کوئی دوسری نیکی کر لے۔ فرض کرو کہ کسی آدمی نے صرف وضو کیا، یہ خیال کر کے کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اب وضو کر کے خود بخود دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ جب وضو کیا تو نماز بھی پڑھ لوں، تو نیکی کو کھینچ رہی ہے، یہ نیکی کا خاصہ ہے، اور برائی کو کھینچتی ہے۔ برائی کا نقصان دنیا میں یہ ملتا ہے کہ انسان دوسری برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ بچائے، جب تک انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے تو اس وقت تک اس کے دل میں گناہ کا ایک رعب، اس کی ایک خشیت، اس کا ایک ڈر، اس کا ایک خوف دل میں ہوتا ہے جب تک کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ اگر ایک مرتبہ گناہ کا ارتکاب کر کے جرأت کر لی، اللہ بچائے کہ گناہ کا ارتکاب کر ہی لو اور کر گزرا، تو اب وہ ڈر جو تھا ایک مرتبہ کھل گیا، دل میں جو ایک رکاوٹ تھی گناہ کی وہ دور ہو گئی، الیاذ باللہ۔ تو پھر وہ انسان کو یہ کہتا ہے ابھی تو جس طرح پہلے کیا تھا اللہ اور کر لیتا، وہ بھی تو گناہ تھا مگر ہو گیا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا دنیا میں۔
تو اگلی مرتبہ پھر العیاذ باللہ، تو برائی برائی کو کھینچتی ہے۔ تو یہ دلوں کا سخت ہو جانا یہ در حقیقت بے برکتی اور نحوست ہوتی ہے، گناہ کی، معصیت کی، نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنے کی۔ تو اللہ نے دونوں جو باتیں بتا دی، لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کو لعنت بھی کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اس سخت کرنے کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ بتایا، کیا بتایا کہ ایک تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات جو کلمات آئے ہیں، جو الفاظ آئے ہیں، ان کو اپنے موقع محل سے ہٹانے لگے۔ کیا معنی کہ تورات میں جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے ان کے الفاظ میں بھی بعض اوقات تحریف کر دی، اپنی طرف سے کوئی لفظ بنا دیا، ایک کی جگہ دوسرا لفظ لکھ دیا، یا پھر اس کی تفسیر اس طرح کی کہ جو اس کا موقع محل تھا اس سے اس کو ہٹا کر کسی اور کانٹیکسٹ میں، کسی اور سیاق میں اس کے معنی انہوں نے بیان کر دی۔ اس کو تحریف معنی بھی کہتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ دلوں کے سخت کرنے کے فوراً بعد اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی آدمی کا دل جب اللہ بچائے سخت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی جرات ہو جاتی ہے کہ اللہ کی کتاب میں اپنے آپ سے تحریف کرے، چاہے لفظی چاہے معنوی۔ دل کی سختی کی انتہا یہ ہے، ورنہ اگر کوئی کتنا ہی گیا گزرا مثلا مسلمان ہے، مثال کے طور پر نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے، لیکن اگر اس سے کہا جائے قرآن کو بدل دو، مر جائے گا لیکن نہیں کرے گا۔ لیکن جب اللہ بچائے دل سخت ہو جائے اور برائی برائی نہ رہے، اچھائی اچھائی نہ رہے، تو پھر آدمی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرنا شروع کر